اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات جمعۃ المبارک کے بزم عقیدت میں ہوں آپ کو میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں ہمیشہ اپنے ٹرانسمیشن کے آغاز میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ جتنا ہو سکے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اور اللہ پاک نے بہت سارے انبیاء کرام سے بھی اللہ پاک نے کہا کہ درود پاک پڑھا کرو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے موسیٰ درود بھیجو میرے آخری نبی پر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس درود پاک کے صدقے ہمارے ملک پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے، اللہ پاک ہم پر بھی اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ اور یہ جو حالات اس وقت نفس نفسی کے جو حالات ہیں، اللہ پاک جو پردہ پوش ہیں اللہ پاک ان پر بھی اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا، میرے ساتھ موجود معروف عالم دین اور میری ٹرانسمیشن میں آپ پہلی بار آپ آئے جناب علامہ عزیر ہزاروی صاحب، السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جناب؟ آپ کو جمعۃ المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں میں۔ اور عزیر بھائی آپ فرسٹ ٹائم میری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، اس کے لیے بھی میں آپ کو مشہور کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور میرے ساتھ معروف نعت خواں جنہیں آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ سماعت کرتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، جناب عبدالباسط رانا صاحب۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جناب۔ بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ اور جناب ہمارے بہت معروف عالم دین عبدالعلیم علامہ مفتی عبدالعلیم صدیقی ہزاروی صاحب کہ اللہ پاک مغفرت فرمائے، اور جن کے فرزند ہمارے ساتھ موجود جناب عزیر ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ اور آج پہلی بار آپ آئے، اور پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں عزیر بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ حضور پر درود پاک پڑھو، تو اللہ پاک نے اور بھی انبیاء کرام کو حکم دیا؟ جی شہزاد بھائی بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے مجھے لب کشائی کا موقع دیا اور یہ پلیٹ فارم دیا جہاں دین اور اسلام کا پیغام ہم صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچا سکیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حبیب اللہ قرار دیا۔ واہ واہ، حبیب اللہ۔ آپ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں حدیث مبارکہ کے ذخیرے میں ایک خوبصورت حدیث مبارکہ نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام آپس میں گفت و شنید میں مشغول تھے، اور حضور اتنی خاموشی سے آئے کہ صحابہ اکرام کو فی الحال محسوس نہیں ہوا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں۔ صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور ایک صحابی کہتا ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے آدم کو کتنا بڑا مرتبہ دیا کہ انہیں صفی اللہ بنایا، وہ چنے ہوئے ہیں، ان سے انسانیت کا آغاز ہوا۔ تو دوسرا توجہ دلاتا ہے کہ جناب آدم بے شک صفی اللہ ہے، لیکن ذرا غور تو کریں کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ تو تیسرا کہتا ہے کہ جناب آپ توجہ کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، ان سے کلام فرمایا۔ تو چوتھا کہتا ہے کہ جناب آپ اس طرف توجہ بھی کریں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، انہیں روح اللہ اور کلمت اللہ فرمایا۔ تو اتنے میں حضور نے اپنی آمد کا احساس صحابہ اکرام کو کروایا اور فرمایا تم میں سے ہر ایک نے صحیح کہا کہ آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ ہے، لیکن اللہ خبردار ہو جاؤ، انا حبیب اللہ، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبیت کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں آنے والے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام، جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے،
جتنے انبیاء کو معجزات دیے، آپ کتب تفاسیر اٹھا کر دیکھیں تو ہر نبی کے معجزے کے تعریف میں اور ان کی تشریح میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جب پہلی بار حکم ہوا کہ اے داؤد اپنے ہاتھ میں لوہے کو لو، ہم تمہارے لیے موم بنائیں گے، تو جب پہلی بار انہوں نے لیا نا تو اس وقت وہ موڑنے لگے تو وہ موم نہیں بنا، وہ لوہے کا لوہا رہا۔ تو انہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار تو نے تو حکم دیا کہ اس کو موم کی طرح بنا دوں گا، تو کیوں نہیں بنا؟ فرمایا داؤد ایسے تو نہیں بنے گا، تم پہلے نبی آخر الزماں پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو، تمہارے لیے لوہے کو اللہ موم کی طرح تبدیل فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جہاں تک ہمیں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ پرندے، مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا۔ اور جب پہلی مرتبہ کتب تفسیر میں یہ مضمون موجود ہے کہ پہلی دفعہ جب پرندہ بنا کر انہوں نے اڑانے کی کوشش کی تو نہیں اڑا، وہاں بھی یہی ہوا کہ فرمایا اے پروردگار یہ کیوں نہیں اڑ رہا؟ مٹی کا پرندہ بنایا ہے، تیرے حکم کے مطابق بنایا ہے، میں پھونک مار رہا ہوں، یہ نہیں اڑ رہا۔ فرمایا ایسے نہیں اڑے گا، پہلے ہمارے نبی پر درود پڑھو، پھر یہ پرندے میں اللہ رب العالمین جان عطا فرمائے گا۔ تو تمام تر انبیاء علیہ السلام کو جتنے معجزات ملے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے طفیل اور اس کے وسیلے سے ملے۔ تو علامہ صاحب اس میں ایک بات اور بھی ملی نا کہ اپنا اگر کوئی جائز کام اگر اللہ پاک کی بارگاہ سے اگر قبول کروانا ہو یا مقبول کروانا ہو تو پہلے حضور پر درود پاک۔ جی یہ بہت بڑا میسج ہے کہ انبیاء علیہ السلام جیسی ذوات قدسیہ وہ اگر کوئی کام کرتی ہیں جو خرق عادت ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنے والا، اس کے پیچھے بھی بیس درود و سلام ہے۔ تو جب ہم حضور کے امتی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تو خواہش رہی حضور کا امتی ہونا، حضرت موسیٰ خواہش کرتے رہے، حضرت عیسیٰ خواہش کرتے رہے اور ان کی خواہش قبول بھی ہوئی۔ قرب قیامت آئیں گے، حضور کا کلمہ پڑھیں گے، حضور اسلام ہی کی تبلیغ و اشاعت کریں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام جیسی ذوات قدسیہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف دیا ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ جب بھی کوئی کام آپ کا جائز کام پھنسے تو حضور پر درود و سلام پڑھیں، اللہ تعالیٰ بگڑی ہوئی بات کو منٹوں بنا دے گا انشاءاللہ۔ اور خاص جمعۃ المبارک کے دن تو بڑی فضیلت ہے۔ جمعۃ المبارک کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہمیں ملتا ہے کہ دیگر تمام تر ایام میں جمعۃ المبارک سید الایام ہے، یعنی یہ دنوں کا سردار ہے۔ اور اسی دن کے حوالے سے فرمایا کہ دیگر ایام میں جب میرا امتی پوری دنیا میں کہیں بھی مجھ پر درود پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے مزار پر انوار یعنی روضہ انور پر ایک فرشتہ تعینات کیا ہوا ہے، وہ اس فرشتہ اس درود کو سنتا ہے اور وہ مجھ تک پہنچاتا ہے کہ فلاں بن فلان آپ کا امتی وہ آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ لیکن جمعۃ المبارک والے دن میرا امتی اگر مجھ پر درود پڑتا ہے تو فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست میں اپنے امتی کے درود کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت علامہ عزیر ہزاروی صاحب نے گفتگو فرمائی، اور میں صرف یہ کہوں گا کہ اٹھی نظر جو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات جمعۃ المبارک کی بزم عقیدت۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اب دیکھ رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات ہماری بزم عقیدت میں ہوں، آپ کو میزبان شہزاد سعیدی اور علامہ عزیر ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ میں سوال کروں گا جناب علامہ عزیر ہزاروی صاحب سے۔ اچھا علامہ صاحب، ابھی کچھ دنوں پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ ماحول بڑا جنگ کا بن گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور دنیا بھی پریشان تھی اور دنیا پریشان تھی اور پاکستان موج میں تھے، پاکستانی عوام آپ دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ خوب ہلہ گلہ بھی کر رہے تھے اور بالکل ٹینشن فری تھے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری فوج جو ہے وہ ایک ظاہر دنیا جانتی ہے اور ہماری پاکستانی قوم بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری پاک فوج جو ہے بڑی مضبوط ہے اور دشمن کو ہر جو ہے نا مارکے میں انشاءاللہ جو نیست و نابود کرے گی انشاءاللہ، اور یہی کہ قرآن پاک کی آیت سے اس مشن کا نام رکھا گیا، اور میں سمجھوں گا کہ جو کامیابی بھی جو ملی ہے نا وہ صرف اس آیت مبارکہ کے صدقے ملی ہے، ٹھیک ہے نا۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی شہزاد بھائی، آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی ہے کہ پچھلے دنوں جو کچھ ماحول پوری دنیا دیکھ رہی تھی، اور یہ ضروری ہے علامہ صاحب، چیف صاحب کو جو نا اخراج عقیدت پیش کرنا، بالکل خراج عقیدت جنرل سید آصف منیر صاحب کو خراج عقیدت کہ
انہوں نے جس جافشانی کے ساتھ اس جنگ میں ایک بردباری کا پہلے مظاہرہ کیا، برداشت کرتے رہے تاکہ سامنے والے کی درندگی کو ثابت کیا جا سکے کہ ہم جنگ کی خواہش نہیں رکھتے ہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ تم جنگ کی خواہش نہ کرو، لیکن جب دشمن تمہارے سامنے آ جائے تو پھر چھوڑنا نہیں ہے۔ اور وہی کام انہوں نے الحمدللہ ہماری پاک افواج نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے اور ان کو اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شہزاد بھی خاص طور پر اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اتنے بے باک کیوں ہیں۔ ہماری قوم دیکھیں، ہماری افواج دیکھیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ ہم اتنے بے باک کیوں ہیں۔ اس میں ایک بنیادی فیکٹر جو ہے نا وہ شوق شہادت ہے۔ یعنی اسلام کا جو ایک منظر ہے نا، آپ انٹرنیٹ کی دنیا ہے آج، بہت آسان ہے، آپ جائیں انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو جب سے پاکستان بنا ہے اور جتنی مرتبہ ہمارے دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہوا ہے، آپ رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیں کہ پاکستان کے جو خاص طور پر فضائیہ نے جو کارنامہ سر انجام دیا اس حوالے سے کہ جتنے ہمارے پاک فضائیہ کے لوگ ہیں یا ان کی ایئر فورس ہے، ہمارا جو پائلٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے جہاز کو چھوڑتا نہیں ہے۔ 0% ریشو ہے کہ ہمارا پائلٹ کبھی جہاز کو تباہ ہوتا ہوا دیکھ کر، چھوڑ کر، ایجیکٹ کر پیراشوٹ کے ذریعے سے باہر آ گیا ہو، وہ نہیں چھوڑتا۔ وہ اپنے جو طیارہ ہوتا ہے، فائٹر جیٹ ہوتا ہے، اس کی حفاظت آخری لمحے تک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آخر میں جب امید بالکل ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جان دے رہا ہوں، اپنے وطن کے سرمایے کے لیے جان دے رہا ہوں، اپنی وطن کی حفاظت کے لیے۔ جبکہ اس کے اپوزٹ سامنے والی جو ہمارے دشمن ہے، اس کی اگر ایوریج دیکھی جائے تو 100% ایوریج ہے کہ جناب 100% اسکور ہے کہ وہ آخر وقت میں اپنا طیارہ چھوڑ کر ایجیکٹ کر جاتے ہیں اور جناب پیراشوٹ کے ذریعے سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ پاکستان کا جو پائلٹ ہوتا ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے سامنے ایک وہ منظر ہوتا ہے کہ جناب میری یہ دنیا کا اختتام ہوگا اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار ہمارا استقبال کریں گے۔ جس طرح 65 کے جو شہداء ہیں، اور 65 کے شہداء اور اس وقت کی افواج کو جو نغمے سنائے جاتے تھے کہ رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ ناز کرتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا کہ خدا کی رضائیں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ یہ وہ جذبہ ہے کہ وہاں جانے والا وہ ہماری پاک فوج کا نمائندہ یا سپاہی یا وہ فائٹر جیٹ چلانے والا پائلٹ، وہ اس گمان میں ہوتا ہے یا وہ منظر اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میری آنے والی زندگی انتہائی خوبصورت اور جنت میں میرا استقبال کیا جا رہا ہے، جبکہ سامنے والا جو ہمارا دشمن ہے اس کے سامنے کچھ ایسا منظر نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو محض دنیاوی لالچ یا یوں سمجھیں کہ پیسہ اور مال و دولت کے لیے وہ اپنی نوکری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ فرق ہے کہ ہمارا جو اسلام کا پرسپیکٹیو ہے، خاص طور پر پاکستان میں ہماری عوام ہو یا پاک افواج ہوں، ہم جنگ کو یوں سمجھیں کہ ابھی جو پچھلے دنوں ماحول تھا ایک انٹرٹینمنٹ بنایا ہوا، بالکل ایسا ہی تھا، ایسے سامنے والے پریشان تھے کہ یہ کیسی قوم ہے، کیسی قوم، اور ہم یہ سوچ رہے تھے، عوام بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم لڑیں گے۔ ایک تو پاک فوج پر بھروسہ کہ جناب ہماری افواج اتنی طاقتور، پوری دنیا میں مانا جانے والا دستہ ہے پاک افواج کا، پوری دنیا کی افواج میں نمبر 1 فورس کے طور پر آتے ہیں۔ ایک طرف ان پر اعتماد، اور دوسرا کہ اگر جنگ ہو بھی گئی اور ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو اللہ تعالی ہمیں آخرت میں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ اطمینان قلبی ہے جو اس قوم کو بڑا پرسکون رکھتا ہے، اور ہماری افواج کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے کہ جنہوں نے پاکستان کو بڑے خوبصورت انداز میں۔ اور ایک بات میں یہاں ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ پاکستانیوں کا اسلام سے ایک قلبی لگاؤ ہے، اور پاکستان بنا اسلام کے نام پر۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان ایک تو بنا اسلام کے نام پر، کلمہ طیبہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سن 1947 میں اس نعرے کے علاوہ اس تحریک آزادی میں کوئی نعرہ نہیں ہے۔ شب قدر کی مبارک رات کو ملا، 27ویں شب تھی کہ جب
14 اگست کو جو ہے وہ سائن کیا جا رہا تھا اور آل انڈیا ریڈیو پر یہ اعلان ہونے والا تھا کہ چند لمحے بعد ہم آپ سے مخاطب ہوں گے، اور جیسے ہی 12 بجے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ آل انڈیا جو ہے ریڈیو نہیں ہے بلکہ ہم لاہور سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو ریڈیو پاکستان اور پاکستان مبارک ہو۔ واہ واہ، یہ وہ لمحہ تھا۔ خاص طور پر بڑی قربانیاں ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس ملک کو۔ میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جناب آپ غور کیجئے کہ پاکستان ایک تو کلمے کی بنیاد پر بنا اور اس میں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت شامل ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور سرچ کریں، پرنس عمر کے نام سے خان آف کلات کا پوتا ہے، اس کا انٹرویو آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اس سے صحافی نے پوچھا کہ جناب آپ کے دادا تو پاکستان کے مخالف تھے، تو پھر بعد میں کیا ہوا کہ وہ پاکستان کے حمایتی اور قائد اعظم کے حمایتی ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے دادا خان آف کلات پاکستان کے مخالف تھے، صبح ووٹنگ ہونی تھی اور رات کو جب وہ سوئے تو مقدر جاگے اور حضور کا دیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آن دا ریکارڈ موجود ہے، آپ جا کر سرچ کیجئے، میں پاکستانی قوم سے کہوں گا جا کر سرچ کریں واہ واہ، اس کا انٹرویو پرنس عمر کا۔ خان آف کلات کہتا ہے کہ رات کو جب میں سویا حضور خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا خبردار پاکستان کی مخالفت نہیں کرنا، قائد اعظم میرا سپاہی ہے، پاکستان میرے لیے بن رہا ہے، یعنی پاکستان اسلام کے نام پر بن رہا ہے۔ یعنی وہاں خان آف کلات کو پاکستان کا حمایتی بنانے والے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو پاکستان کا اسلام سے خوبصورت تعلق، پاکستانیوں کا اسلام سے خوبصورت تعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے خوبصورت تعلق، اور اسی کا تسلسل آپ دیکھیں کہ بنیان و مرصوص کے نام سے جو آپریشن سورہ صف کی آیت مبارکہ کے لفظ سے جو ہے وہ لانچ کیا گیا، وہاں سے آپریشن سندور کے مقابلے میں، تو آپ دیکھیں کہ ہر سنت کا لحاظ ہماری پاک آرمی نے رکھا ہے۔ ایک تو حضور کا فرمان ہے جہاد کے میدان میں کچھ آداب ہوتے ہیں لڑنے کے بھی، ہم دشمنوں کو بھی کہیں گے کہ لڑنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں کسی پر حملہ نہیں کیا جاتا، دن کے اجالے میں مرد ہوتا ہے جو لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ پیٹ میں چھرا گھونپنے والی بات ہے۔ رات کی تاریکی کا انتخاب نہیں کیا پاک افواج نے، ہمارے دشمن نے ہمارے عبادت گاہوں یعنی مسجدوں پر حملہ کیا، بچوں پر حملہ کیا، خواتین شہید ہوئی، بچے شہید ہوئے۔ اسلام کہتا ہے، حضور نے فرمایا جنگ کے آداب ہیں، جنگ میں بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، خواتین کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان مردوں کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا جو ابھی آپ کے مد مقابل نہیں آئے، بلکہ لڑا صرف اس سے جائے گا کہ جو مد مقابل آپ کے سامنے آیا اور اس کے ہاتھ میں اسلحہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے حملہ کیا تو رات کی تاریکی میں بچوں پر، خواتین پر، مساجد پر، لیکن جب پاک آرمی نے اس کا جواب دیا شاندار انداز میں، ایک تو صبح فجر کا وہ طلوع آفتاب کا وقت، سحر کا وقت، حضور ہمیشہ صبح سحر کے وقت حملہ کرتے تھے، حضور کی سنت پر عمل کیا۔ دوسرا یہ کہ جناب نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر وہ میزائل فائر کیے جا رہے تھے، وہ کیا جذبہ اور جنون، وہ کیا وہ یعنی کہ دل دیکھ کر باغ باغ ہو رہا تھا۔ حضور کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے، حضور کا وہ مبارک نعرہ جو حضور جنگ میں لگاتے تھے اللہ اکبر، وہ نعرہ لگایا گیا، صبح فجر کا وقت انتخاب کیا گیا۔ اور تیسری جو جنگ کے میدان کی جہاد کی خصوصیت جو اسلام بیان کرتا ہے کہ خواتین کو نہیں، بچوں کو نہیں، ان مردوں کو بھی نہیں جو جنگ کے میدان میں نہیں ہے، بلکہ پاک افواج نے ان کی ساری فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا کہ جہاں سے ہم پر وار ہو سکتا تھا، یہ اسلام کے جہاد کے بنیادی اصولوں پر پاک افواج نے عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیشہ یہ دل سے یہی دعا نکلتی ہے، جب سے یہ معاملہ ہوا ہے دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ ان کو استقامت عطا فرمائے اور وطن کا دفاع۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ پاکستان کی فوج فقط اس چھوٹے سے خطے کی فوج نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے پاک افواج کو عالم اسلام کے لیے بہادر اور فوج بنایا ہے۔ یہ عالم اسلام کی امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورے عالم اسلام کے لیے جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا میں یہ سارا معاملہ جو بنا، حالات جو پیش آئے، جو انڈیا میں جو پہلگام میں جو حملہ جو ہوا، 20 سے 25 لوگ شاید جہاں بحق ہوئے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے پوری دنیا کو اپنی طرف وہ کھینچا کہ دیکھو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمارے لوگ جو ہے وہ جہاں بحق ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ فلسطین میں آپ دیکھیں کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں کہ بلا، تو ہم اس طرح آواز کیوں نہیں اٹھا پا رہے؟
کیونکہ یہ یہود و نصارہ یا اقوام متحدہ یہ کس لیے؟ جی انسانیت کے لیے نا، کہتے بھائی انسانیت سب سے پہلے، تو وہاں انسان نہیں ہے. جی یہ خیر یوں سمجھیں کہ تھوڑی بہت ہماری کمزوری بھی ہے، لیکن آپ نے اچھا کیا اس موضوع کو چھیڑا اور اس بات کی طرف توجہ دلائی، اور اس بات پر ہمیں لب کشائی اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی آپ نے ہمیں اجازت دی. اس بات کو اس طرف غور اس نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ اقوام متحدہ اور یورپ کا جو قانون ہے نام نہاد انسانیت، یعنی انسانیت تو دور کی بات، وہاں تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں. ہاں جانوروں کے بھی حقوق. کوئی کتے کو کوئی کہہ دے تو کتے کا مالک اس کے خلاف پٹیشن ڈال دیتا ہے کہ جناب میرے جانور کے ساتھ ظلم ہوا ہے. جانوروں کے حقوق، ہر چیز کے حقوق اور بچوں کے حقوق اور سب کے حقوق وہاں بیان کیے جاتے ہیں. جبکہ غزہ میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، چھوٹے چھوٹے نونہال بچے، ابھی رمضان کے آخری عشرے میں جس ہاسپٹل پر بمباری کر اس کو اڑایا گیا وہ چلڈرن ہاسپٹل تھا، وہاں زخمی بچے زیر علاج تھے، ان کے زخموں کا علاج کیا جا رہا تھا. یہ کون سی انسانیت یا کون سی انسانیت کا درس ہے کہ جہاں کسی کی کوئی تفریق نہیں ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے، غزہ کا کتنا بڑا علاقہ ہے، 56 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے، چھوٹی سی غزہ کی پٹی ہے، 41 کلومیٹر لمبی اور غالباً 12 کلومیٹر چوڑی پٹی ہے. ٹھیک ہے، اتنا سا علاقہ ہے. اس پر ابھی پچھلے دنوں جو رپورٹ آئی کہ 85,000 ٹن بارود برسا دیا گیا. اللہ اکبر، 85,000 ٹن چھوٹے سے خطے پر. ٹھیک ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہیں. کون سا بیت المقدس؟ آپ ذرا اسلامی پرسپیکٹیو میں، اسلامی تناظر میں ذرا غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر عبادت کے 2 اہم مراکز ہیں. اللہ اکبر. ایک بیت اللہ خانہ کعبہ، ایک بیت المقدس. یہ حضرت آدم ہی کے دور میں تعمیر ہو گئے تھے دنیا میں. اچھا حضرت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان فرق کتنا ہے تعمیر کے اعتبار سے؟ حضور نے فرمایا 40 سال پہلے بیت اللہ تعمیر ہوا، پھر بیت المقدس تعمیر ہوا. پھر دیکھیں کہ آپ طوفان نوح آتا ہے اور پوری دنیا پر پانی پھر جاتا ہے، عمارتیں منہدم ہو جاتی ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، صرف وہ بچتے ہیں جو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں تھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان دونوں گھروں کی تعمیر نو کا کام لیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد سے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے 2 صاحبزادے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کی اولاد میں 70,000 سے زائد انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں. حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. حضرت اسحاق کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کروایا اور بیت اللہ کو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح سورہ بقرہ میں ہے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم میرے گھر کو پاکیزہ بناؤ گے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے. تو ان کے ذریعے سے حضرت بیت اللہ کو تعمیر کروایا اور حضرت اسحاق کے ذریعے سے بیت المقدس. حضرت اسحاق کی اولاد کے پاس ہمیشہ مسجد اقصیٰ کی متولیت اور اس کی دیکھ بھال رہی. اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں. بنی اسماعیل کے پاس ہمیشہ بیت اللہ کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی جب ابرہہ نے لشکر کشی کی تھی اس وقت بیت اللہ کے متولی حضرت عبد المطلب تھے. تو مطلب حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت عبد المطلب تک ہر جگہ بیت اللہ کی دیکھ بھال اور اس کی متولیت حضور کے گھرانے کے پاس رہی، حضرت اسماعیل کے گھرانے کے پاس رہی. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہو گئے، تشریف لے آئے، پھر 11 نبوی کے آخر میں معراج کا مہینہ تھا، 27ویں کی رات تھی. حضور ام ہانی کے گھر آرام فرما کے حضرت جبریل آئے اور فرمایا یا رسول اللہ چلیے. کہاں چلنا ہے؟ کہا اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. وہاں سے حضرت جبریل نے حضور کو مسجد، حالانکہ ام ہانی کے گھر سے بھی تو مسجد اقصیٰ جایا جا سکتا تھا، لیکن وہ بیت اللہ کے حتیم میں لے کر آئے.
حتیم میں لے کر آئے. اور قرآن میں بھی یہ مضمون موجود ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ مسجد حرام سے لے جایا گیا اپنے بندہ خاص کو مسجد اقصی تک. اس میں شہزاد بھائی خاص نقطہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور کو بیت اللہ یعنی کہ مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا, مبعوث فرمایا اور بیت اللہ کی امامت عطا فرمائی. اور اس کے بعد شب معراج حضور کو لے جایا گیا مسجد اقصی جس کی متولیت بنی اسرائیل کے پاس تھی. وہاں آپ احادیث کا مضمون اٹھا کر دیکھیے, احادیث کا ذخیرے میں بھرا پڑا ہے کہ تمام تر انبیاء پیچھے صف در صف کھڑے ہیں. حضرت آدم بھی کھڑے ہیں, حضرت یوسف بھی کھڑے ہیں, حضرت اسحاق بھی کھڑے ہیں, حضرت ابراہیم بھی کھڑے ہیں. مصلی امامت پر حضرت جبریل نے حضور کا ہاتھ پکڑ امام الانبیاء, امام الانبیاء بنا دیا. ایک تو انبیاء کی امامت اور دوسرا مسجد اقصی میں, یعنی گویا یہ اعلان تھا کہ آج تک مسجد اقصی کی متولیت اور دیکھ بھال بنی اسرائیل کے پاس تھی, اب جب خاتم الانبیاء والمرسلین آ گئے تو اب دونوں جگہوں کی امامت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی. اسی لیے مسلمانوں کا وہاں سے ایک جذباتی تعلق کہ جناب وہ ہمیں اللہ رب العالمین نے شب معراج اس کی امامت ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے, تو ہماری متولیت میں بھی وہی مسجد اقصی ہے, وہ ہماری جگہ ہے, مسلمانوں کی جگہ ہے. اور خاص طور پر ایک فقہی اصول بھی بتا دوں میں آپ کو کہ جناب مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. آج یہود یہ کہہ رہے ہیں, وہ پچھلے سال ریڈ ہیفر لے کر آ گئے تھے کہ ہم وہ سرخ گائیں قربان کریں گے اور یہاں تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے, یہ بنائیں گے, وہ بنائیں گے. مسجد کا جو مقام ہے نا وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی, اور جہاں ایک بار مسجد بن جائے قیامت کی فجر تک وہ مسجد ہی رہتی ہے, مسجد ہی رہتی ہے. وہ مسجد سے آپ کوئی اور تعمیر نہیں کر سکتے, کچھ اور نہیں بنا سکتے. تو وہاں تھرڈ ٹیمپل نہیں بن سکتا. یہودیت کے نظریے کے مطابق وہاں وہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل نہیں بن سکتا جب وہاں حضور نے امامت فرما کر حضرت اسحاق نے بھی مسجد ہی بنائی تھی, وہ مسجد ہی ہے. حضور کے قدمین شریفین سے اس کو مزید عزت مل گئی. حضور نے امامت فرما کر اعلان فرما دیا یہ اب اللہ کی ملکیت ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, کسی اور کی ملکیت نہیں ہے. ہاں اس کی دیکھ بھال اب امت مسلمہ کے پاس ہے. اور اسی کا مظہر آپ دیکھیں کہ فلسطین اور غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر اسرائیلی فوج کے ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ کیا جذبہ ہے, یہ اسلام اور شوق شہادت کا جذبہ. بابا ہمارے نزدیک علامہ صاحب جیسے مکہ المکرمہ کی تعظیم ہے ایسے ہی مسجد اقصی کی, جی مسجد اقصی کی تعظیم ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہمارے ہاں اسلام میں یہ تعلیمات موجود ہیں. فرمایا کہ بیت اللہ میں جو نماز پڑھے گا اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا, جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا, اور جو بیت المقدس میں نماز پڑھے گا اسے 25,000 نمازوں کا ثواب. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ, آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک نشریات بزم عقیدت. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب دیکھ رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی, اور نشریات ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت گفتگو. عزیر ہزاروی صاحب, اچھا علامہ صاحب آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے نزدیک جس طرح کعبۃ اللہ کی جو تعظیم ہے ویسے ہی ہمارا مسجد اقصی بھی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ بلکہ خالد نشبندی صاحب کا ایک شعر ہے کہ نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے, نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو تو امام ایسا. تو میرا آقا تو امام الانبیاء, اور بڑی ہمارے نزدیک بہت تعظیم مسجد اقصی کی. تو ہمارے جو مسلمان جو ملک ہیں جو بہت مضبوط ہیں, ٹرمپ جیسا ان کے پاس جا کر, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے جس طرح پروٹوکول دیا اس کو, ٹھیک ہے نا, ٹرمپ کو, تو یہ یہود و نصارہ یہی سارے ظلم و ستم کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے مسلم جو حکمران ہیں یہ کیوں ان کو پروٹوکول دیتے ہیں, کوئی مقاصد ہیں ان کے؟ دیکھیں شہزاد بھائی, میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہی سے جواب دینا چاہوں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عرض کی, صحابہ سے فرمایا کہ قرب قیامت ایسا دور آئے گا کہ یہود و نصارہ تم پر ایسے چڑھ دوڑیں گے کہ جس طرح بھوکا شیر اپنے شکار پر چڑھ دوڑتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو صحابہ کرام کے لیے یہ بات اس لیے نرالی تھی کہ وہ تو 313 تھے تو 1,000 کو بھگا دیا تھا. اللہ اکبر. وہ تو چند 100 ہوتے تھے تو سینکڑوں کو بھگا دیتے تھے, ہزاروں کو بھگا دیتے, لاکھوں کو بھگا دیتے تھے.
غزوہ تبوک جو حضور کا زندگی کا آخری غزوہ ہے اس میں 30,000 یا 35,000 مسلمان تھے اور سامنے روم کا 2.5 لاکھ کا لشکر تھا. 35,000 مسلمانوں نے 2.5 لاکھ افراد کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. یعنی صحابہ کرام تو وہ منظر دیکھ رہے تھے, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی کہ یہود و نصارہ اس طرح چڑھ دوڑیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں, تم میں ایک بیماری پھیل جائے گی. اللہ اکبر. فرمایا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا وہن پھیل جائے گا. تو صحابہ کرام کے لیے بات نہیں تھی. فرمایا یا رسول اللہ تعلیم بھی فرمایا یہ وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. فرمایا تمہارے درمیان محبت, دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی. صحابہ شہادت سے محبت کرتے تھے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے. اور جبکہ ہمارے ہاں کیا ہے, آپ دیکھیں کہ آپ نے ابھی ٹرمپ کی مثال دی کہ وہ قطر گئے, دبئی گئے اور سعودیہ گئے. قطر والوں نے انہیں شاہانہ طیارہ گفٹ کیا. ان کی شاہانہ زندگی دیکھ کر ٹرمپ بھی حیران تھا. $1 دے دیا ان کو. نہیں, ٹرمپ بھی حیران تھا کہ جناب کتنا شاہانہ محل ہے, وائٹ ہاؤس سے زیادہ شاہانہ محل قطری امیروں کا ہے. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ انہوں نے دنیا کو جنت سمجھ لیا ہے, دنیا سے محبت کرتے ہیں. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم اگر یہود و نصارہ کا ساتھ نہیں دیں گے یا ان کی حمایت نہیں کریں گے تو یہ ہم پر چڑھ نہ دوڑیں اور ہماری عیش و عشرت کو ختم نہ کر دیا جائے. تو وہ اپنے مفاد کو بچانے کے لیے وہ ظلم و ستم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرمائے, ہمیں اتحاد عطا فرمائے اور ہمیں غیرت کی دولت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آن عجب وقت پڑا ہے. اللہ پاک فلسطین پر اپنا خاص کرم فرمائے, وہاں کے شہیدوں کے اللہ پاک درجات کو بلند فرمائے. اللہ پاک ہمارے مسلم حکمرانوں کو اللہ پاک غیرت عطا فرمائے, وہ کچھ توجہ دیں. انسانیت تو سب سے پہلے نا, مسلک دین یہ سب بعد میں, سب سے پہلے انسانیت ہے. تو بس اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں, میرے مہمان جناب علامہ عزیر ہزاروی صاحب کو اجازت دیں, عبدالباسط رانا صاحب کو اجازت دیں. زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.